بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. معزز سامعین کرام، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الاحزاب سے ابھی آپ کے سامنے دو آیت کریمہ 53 اینڈ 54 یہ دو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کی معاشرتی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگو، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں جب تک نبی اجازت نہ دے داخل نہ ہو. اس صورت کے اندر یعنی سورۃ الاحزاب کے اندر شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا جو اصل جگہ ہے وہ تمہارا گھر ہے، گھر کے اندر رہنا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز پہ پابندی لگائی، یعنی بغیر ضرورت کسی سے بات نہیں کرنا ہے، بغیر ضرورت تمہاری آواز کوئی نہ سنے. لیکن اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے مدینے کے سماج کے اندر اور دوسری جگہوں پر بھی جو مسلمان تھے وہ ایک دوسرے کے گھر میں بغیر روک ٹوک کے آتے جاتے تھے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی جو دوسرے لوگ تھے وہ بغیر روک ٹوک کے آتے جاتے تھے. اور یہ چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھوڑی ناگوار گزرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ پردے کا حکم نازل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے حکم کو نازل کیا. جیسا کہ صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کئی بار گزارش کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ امہات المومنین کو، اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر خاموشی برتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو نازل کر دیا. یہ جو ابھی آپ کے سامنے کہ اے مومنو، نبی کے گھر میں داخل مت ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو الا ان یؤذن لکم، ہاں اگر نبی بلائیں تو داخل ہونا ہے. الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اور ہدایت دی تمام مومنوں کو. لیکن میں یہاں پر بتا دوں آپ کو کہ یہ آیت کریمہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے تعلق سے ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے فوراً بعد سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 27 نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یعنی دوسروں کے گھروں میں بالکل داخل نہیں ہونا ہے. اور جب داخل ہونا ہے تو داخل ہونے سے پہلے اجازت بھی لے لینی ہے. بلا اجازت کے دوسروں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے. اور اس آیت کریمہ کی رو سے تمام مسلم معاشرے کے اوپر یہ بات لاگو ہو گیا کہ کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے، اور یہ معاشرے کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی. پہلی ہدایت یہ کی کہ گھر میں اسی وقت داخل ہونا ہے جب گھر والے آپ کو اجازت دیں، یا آپ کو خاص طور سے کھانے کی دعوت دیں، کیونکہ ان کا کھانے کی دعوت دینا دراصل اجازت ہے. لہٰذا اگر وہ آپ کو دعوت دے کر کے بلائیں یا آپ کو اجازت دیں پھر آپ ان کے گھر میں داخل ہوئیے. اور دوسری بات یہ بتلائی
کہ اگر کھانے وغیرہ کی دعوت دی جائے یا کسی چیز کی دعوت دی جائے تو بالکل وقت پہ آیا جائے، یعنی جس وقت کی دعوت دی جائے اسی وقت میں آیا جائے. یہ نہیں کہ دعوت دن کے کھانے کی ہے، 10 بجے جا کر کے گھر میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد کھانے کے برتنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کھانا پکے اور اپنے پیٹ کے اندر ڈالیں. یہ شریعت نے جو احکام نازل کیے ہیں یہ بالکل انسانی فطرت کے حساب سے، کیونکہ انسانوں کی فطرت میں یہ سب چیز پائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ چیزیں تھیں جس کی اصلاح اور جس اخلاق کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری سمجھا، اسی لیے ان باتوں کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم. لیکن جب کھانے کے وقت بلایا جائے تو آپ آئیے اور آ کر کے آرام سے کھانا کھا لیجئے. جب بلایا جائے تب آئیے اور آ کر کے کھانا کھائیے. یہ نہیں کہ پہلے سے آ کر کے بیٹھ جائیے اور کھانے کے برتنوں کی طرف دیکھتے رہیے کہ کب کھانا پکے اور کھانا میرے پاس آ جائے اور ہم کھائیں. اس کے بعد مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی تربیت کی. کیا تربیت کی؟ بتایا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا لیجئے تو کھانا کھا کر کے چلتے رہیے. یہ نہیں کہ وہاں پر دھرنا مار کے بیٹھ جائیے. 4 آدمی ملے ہیں تو پورے دنیا زمانے کی قصے کہانی کو لے کر کے بیٹھ جائیے، کیونکہ کھانا کھلانے کے لیے جب کوئی اہل خانہ بلاتا ہے تو اس وقت کھانا کھلانے کے بعد بھی گھر والوں کو بہت سارا کام رہتا ہے. پورے برتن کو سمیٹنا ہوتا ہے، گھر کے اندر بہت ساری عورتیں کھائی نہیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. لہذا جب کھانے پر بلایا جائے تو کھا لیجئے اور کھا کر کے پھر چپ چاپ سے اٹھ کر کے چلے جائیے. وہاں پر دھرنا مار کر کے مت بیٹھیے اور بہت سارے زمانوں کی قصے اور کہانیوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. باتوں میں مت لگ جائیے، قصے اور کہانی میں مت مشغول ہو جائیے. کھانا کھائیے اور نکل جائیے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ. آپ لوگ نبی کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کر کے وہیں پر دھرنا مار کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو بات چیت کرنا ہے یہ نبی کو تکلیف دینا ہے، اور یہ صرف نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے. ہر ایک کے گھر میں جانے کے بعد آپ کو وہاں پر کھانا کھانا ہے، وہاں سے چلے جانا ہے، کیونکہ اگر وہاں پر آپ دھرنا مار کر کے بیٹھیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی. شرم و حیا سے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے. اللہ نے یہاں پر نبی کو کہا کہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. نبی کے گھر میں جاتے ہو، وہاں پر کھانا کھاتے ہو اور کھانا کھا کر کے وہاں پر دھرنا مار کر کے بیٹھ جاتے ہو اور باتیں کرتے رہتے ہو، اور نبی کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ نبی بڑا نرم طبیعت ہے، بہت شرم کرنے والا ہے، تو تم کو بولتا نہیں ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات بولنے سے نہیں شرماتا ہے. اللہ حق بات بولے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تمہاری ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہو جائے اور ہر طرح کے اخلاق سے تم بالکل تربیت یافتہ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. یہ باتیں نبی کو تکلیف دیتی ہے اور نبی یہ بات بولنے سے شرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور یاد رکھیے، اب اگر نبی کی بیویوں سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ مانگنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کرنا ہے. پہلے دھڑلے سے گھر میں گھس جاتے تھے اور نبی کی بیویوں کے سامنے جا کر کے کچھ سوالات کر دیتے تھے. اب وہ بات نہیں رہے گی. اب معاشرہ جو ہے آگے بڑھ کر کے پردے کے حکم کو نازل کر رہا ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے. پوری شان نزول سنیے، پوری شان نزول سنیے اور اس کے بعد آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4791 یعنی 4791. اور پھر یہی روایت آگے چل کر کے کئی نمبروں میں ہے یہی حدیث کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ام المومنین سے شادی کی تو شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کا پروگرام رکھا. گھر کے اندر کھانا تیار کیا گیا، گوشت پکایا گیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذمہ یہ کام سونپا گیا کہ آپ کو تمام لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلانا ہے.
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں 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 کا حکم دیتے جاتے اور میں سب کے پاس جاتا اور بلا کر کے لاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر کے لوگ کھاتے اور اٹھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی بھی نہیں بچا جس کو میں نے بلایا اور سب آدمی آ کر کے کھا کر کے گئے۔ اخیر میں 3 آدمی کھانا کھانے کے لیے آئے اور جب کھانا ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا پروگرام ختم ہو گیا، جب سارے لوگ کھانا کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کھانا کھانے کا پروگرام ختم ہو چکا ہے، اب دسترخوان اٹھا لو۔ میں نے دسترخوان اٹھا لیا، لیکن وہ 3 آدمی وہیں پہ جم کے بیٹھ گئے اور پورے دنیا زمانہ کی بات لے کر کے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، طبیعت میں نرمی تھی، فطرتاً شرم و حیا تھا، خاموشی اختیار کی، خاموشی اختیار کر کے چپ چاپ سے وہاں سے اٹھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے، وہاں پر سلام کیا۔ اما عائشہ نے کہا وعلیکم السلام، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کی بیوی کو آپ نے کیسا پایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی میں برکت دے۔ دیکھیے بہت اہم ترین بات ہے یہ۔ آج اگر ہمارے اسی اسلامی معاشرے کے اندر کوئی مرد اپنی استطاعت کے بعد دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کی بیوی ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہے کہ اگر کبھی ہم اپنے مذاق میں اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیں کہ ہم دوسری شادی کریں گے تو زبان سے تو کیا بھی نہیں بولتے، دل میں بات کو رکھتی ہیں چھپا کر کے، لیکن زبان سے کہ آپ کو کرنا ہے کر لیجئے، ہم اپنے بال بچوں کو لے کے چلے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں اسلامی اخلاق کا، اور یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں اسلامی تربیت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا، اما عائشہ کے گھر میں گئے اور جانے کے بعد السلام علیکم کہا تو اما عائشہ نے کہا کہ وعلیکم السلام، اور کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے ہر بیوی کے گھر میں چکر لگائے اور پھر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر دوبارہ چلے گئے اما عائشہ کے گھر میں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں نے اطلاع دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خبر ہوئی کہ وہ 3 آدمی چلے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھر میں گھستے ہیں اور میں بھی پیچھے سے داخل ہونا چاہتا ہوں کہ اسی درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے درمیان اور اپنے درمیان پردہ کھینچ لیا، پردہ لگا دیا، اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب نبی کی بیویوں سے کبھی بھی کوئی بات کرنی ہے تو پردے کی آڑ میں کرنا ہے، پردے کے پیچھے سے کرنا ہے، گھر کے اندر داخل نہیں ہونا ہے۔ سب سے پہلے نبی کے گھر پہ دروازہ کے اوپر پردہ لگا، اور اس کے بعد پورے اسلامی معاشرے کے گھروں کے دروازے پہ پردہ لگ گیا، اور اس کے بعد یہ اسلامی طرز معاشرت قرار پایا۔ اور یہ ایک قدم تھا جس قدم کے ذریعے سے پورے معاشرے کے اندر پردے کے حکم کو رائج کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی حکمت کو اور پردے کی وجہ کو اور پردے کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم۔ یہ جو پردہ کا حکم نازل کیا گیا ہے یہ تمہارے دل کے پاکیزگی کے لیے بھی ہے اور امہات المومنین یا دوسری عورتوں کے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اس معاشرے کے اندر آزادانہ میل جول کو روکنے کے لیے، بدکاری، فحاشی اور بے حیائی کو روکنے کے لیے مرد اور عورت کے درمیان یہ پردے کا جو حکم ہے یہ نازل کرنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ ایک غیر مرد جب ایک غیر عورت کو دیکھے گا ہی نہیں تو پھر دل کے اندر وسوسہ کہاں سے آئے گا۔ سامعین کرام، آج کے اس دور میں بہت سارے لبرل آدمی جو اپنے آپ کو بہت عقل مند، بہت ہوش مند اور زمانے کے رفتار کے حساب سے چلنے والے مسلمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ پردہ تو اصل دل سے ہونا چاہیے، دل کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، چہرے کو چھپا کر کے کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دراصل اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے دل کے اندر 2 فطرت ڈالی گئی ہے، ایک خیر کی فطرت اور ایک شر کی فطرت، اور کبھی بھی شر غالب آ سکتا ہے، کبھی بھی شیطان غالب آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب سروے کریں گے تو سعودی عرب کے اندر جو بدکاری اور زناکاری کی جو فیصد ہے، جو شرح ہے، اس کے مقابلے میں کئی گنا آگے بڑھ کر کے دوسرے ملکوں کے اندر بدکاری ہے، کیونکہ سعودی عرب کے اندر ایک ریسٹرکشن لگا دیا گیا ہے۔ اگرچہ سعودی کے رہنے والے بعض سعودی النسل لوگ یا غیر سعودی النسل لوگ سعودی کا بھیس بنا کر کے دوسری جگہوں پر آ کر کے بدکاری کرتے ہیں، سعودی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکت کو کر سکے۔
اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو بہت چورا چھپا کرتے. لیکن آپ دوسری جگہوں کو دیکھیے، بالکل بنداس بدکاریاں ہوتی ہیں، بنداس فحاشیاں ہوتی ہیں، بنداس عیاشی ہوتی ہے. کیونکہ پردے کو ان لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. پردے کو اگر ایکسپٹ کرتے تو اس بات پہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. بلکہ میں نے کتابوں کے اندر یہاں تک پڑھا ہے کہ بعض ایسے ممالک ہیں جو یورپین کنٹریز کے اندر ہیں، ان ممالک کے اندر جب بچوں کا سروے کیا گیا تو پتہ نہیں کئی % ایسے بچے ہیں جن کے باپ کے بارے میں ہی جانکاری نہیں کہ اس کا باپ کون ہے. یہ سب پردہ کے نہ رہنے کی وجہ سے ایسا ہے. اللہ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ جو پردے کا حکم ہے لوگوں تمہارے دل کے پاکیزگی کے لیے بھی ہے اور امہات المومنین کے دل کے پاکیزگی کے لیے بھی ہے اور تمام عورتوں کے دل کی پاکیزگی کے لیے ہے. اور آگے فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے یہ لائق نہیں کہ تم اپنے رسول کو جو ہے تکلیف پہنچاؤ. آیت کے مضمون کے حساب سے اس آیت سے وہ تینوں آدمی ثابت ہوتے ہیں جو تینوں آدمی گھر میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اور منافقین تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگایا کرتے تھے، بہتان باندھا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی بات ماننے والے، نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد اور اپنے اماموں کے قول کو ترجیح دینے والے، نبی کی بات کو اور سنت کو چھوڑ کر معاشرے کے اندر بدعات و خرافات کو رائج کرنے والے ہیں. یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے ہیں. اللہ نے فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تم کو بالکل لائق نہیں ہے، تمہارے حق میں نہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور تمہارے لیے بالکل حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو، کیونکہ ان کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بعض بدبختوں نے ارادہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریں گے تو عائشہ سے ہم شادی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل وہاں پہ ایک بینڈ لگا دیا کہ نبی کی بیویاں اس دنیا میں بھی نبی کی بیویاں ہیں اور قیامت کے دن جنت میں بھی نبی کی بیویاں رہیں گی. کوئی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا ہے. فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نبی کے فوت ہونے کے بعد، نبی کے مر جانے کے بعد کوئی نبی کی بیوی سے شادی بھی نہیں کر سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، کیونکہ یہ دونوں کام، نبی کو تکلیف پہنچانا چاہے جس ذریعے سے بھی ہو اور نبی کی بیویوں سے شادی کرنا کیونکہ وہ نبی کی بیویاں ان کی ماں ہیں، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو اس آیت کریمہ سے سبق لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موجود ہونے کے باوجود سب سے پہلا تو جرم یہ کرتے ہیں کہ نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے طریقے اور خواہشات کے بات پر چلتے ہیں، اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ نبی کے حکموں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوه، یعنی اگر تم کوئی بات ظاہر کرو تو بھی یا کوئی بات چھپاؤ تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے. کیا مطلب؟ زبان سے بولنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں تھا، نبی کے بات کو ماننا کیا اتنا ضروری ہے، نبی کو کیا اللہ نے اتنا مراد دے دی، نبی کی بات کو چھوڑ کر کے ہم اپنے امام کی بات کو مان لیں گے، نبی کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی بات مان لیں گے، یہاں پر ہمارا ایسے 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 فائدہ ہو رہا ہے، یہاں پر نبی کی بات کو لات مار کر کے اڑا دیں گے. اگر دل کے اندر بھی یہ خیال آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.